إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بلند صلوات وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين والحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين صلوات الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا ومولانا أبي القاسم محمد صل على الصلاة والسلام على أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المنتجبين المقربين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم ومواليهم وشيعتهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى أبد العابدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وخطابه المتين بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون صلوات اللہ اکبر یا رسول یا علی اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ محترم و معزز سامعین، احباب دانش و احباب ایمان، خالق کائنات ذات لم یزل ولا یزال کا ارشاد گرامی قدر ہے کہ بے شک اللہ حکم دیتا ہے عدل کا اور احسان کا اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کا، اور بے شک اللہ روکتا ہے کھلی برائی سے، ہر قسم کی برائی سے اور ہر قسم کی گمراہی سے۔ یعظکم لعلکم تذکرون، یہ اللہ کا تمہیں واعظ ہے تاکہ تم اس واعظ سے نصیحت حاصل کر سکو۔ خود عادل ہے، اس لیے ہمیں عدل کا حکم دے رہا ہے۔ جو بندے سو رہے ہیں ان کی بیداری کے لیے اونچی صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔ خود عادل ہے، اس لیے ہم سے عدل چاہتا ہے اور عدل کا حکم دیتا ہے۔ خود احسان کرنے والی ذات ہے، محسن ہے، اس لیے ہمیں بھی محسن دیکھنا چاہتا ہے، ہم سے احسان چاہتا ہے، معاشرے میں احسان دیکھنا چاہتا ہے۔ خود رحم کرنے والا ہے اور ہم سے بھی یہ چاہتا ہے کہ تم اپنے رشتہ داروں پہ رحم کرو، ان کا خیال رکھو، اور ان تینوں چیزوں کی ضدیں بھی بیان کر دیں۔ عادل بنو یعنی فحشاء سے بچو، ظلم سے بچو۔ محسن بنو یعنی منکر چھوڑ دو۔
صلہ رحمی کرو یعنی گمراہی چھوڑ دو۔ ایک نیکی کے ساتھ اس نیکی کو بچانے کے لیے برائی سے بھی بچنا ہوتا ہے۔ بندہ نیکی کرے اور ساتھ برائی بھی کر لے تو اس نیکی کو آگ لگ جاتی ہے۔ نیکی کر لینا شاید آسان ہو، لیکن نیکی کو محفوظ رکھنا اصل میں مسئلہ ہے۔ جس طرح کہ یہ آپ نے سنا بارہ کہ ایک بندے نے حضرت کی محفل میں بولا سبحان اللہ، حضرت نے فرمایا کہ آپ کے اس سبحان اللہ کے عوض میں جنت میں ایک پھلدار درخت لگ گیا۔ آپ بھی کہیں سبحان اللہ، ٹھیک ہے، سبحان اللہ، ٹھیک ہے۔ کوئی لوگ اس کی لفظ کی صحیح ادائیگی میں بھی مسئلہ کر جاتے ہیں، سبحان اللہ، ٹھیک ہے۔ ہاں، وہ جو ہم نماز کے اندر کبھی جلدی میں ہوتے ہیں جو پڑھتے ہیں، وہ پتہ ہے کہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، پتہ نہیں وہ کیا چیز ہوتی ہے جو سبحان اللہ سبحان اللہ، نہ ہاتھ صحیح نکل رہی ہوتی ہے، نہ نون اللہ کے ساتھ صحیح مل رہی ہوتی ہے، ادغام ہو رہا ہوتا ہے۔ تو لہذا آرام سے سبحان اللہ، نون اللہ کے ساتھ جب ملے گی تو تھوڑی پر ہو جائے گی، سبحان اللہ، لام پر ہوگی، نون تو ویسے ملے گی۔ تو لہذا سبحان اللہ کہنے سے اللہ جنت میں ایک پھلدار درخت لگا دیتا ہے۔ تھوڑا اونچا کہیں، اگر اونچی صلوات پڑھی جا سکتی ہے تو اونچا سبحان اللہ کہنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، تو کہو سبحان اللہ۔ تو یہ آپ کا ایک پھلدار درخت ملائکہ نے لگا دیا۔ کہاں لگایا؟ جنت میں۔ تو ایک صحابی اٹھ کھڑا ہوا کہنے لگا یا رسول اللہ میرے تو پھر جنت میں باغ ہوں گے، میں نے تو ایک مرتبہ نہیں، پتہ نہیں کتنی مرتبہ اس تسبیح کو پڑھا اور ذکر کرتا رہتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے باغ ہوں گے، لیکن کبھی یہ سوچا ہے کہ اس باغ کو جلانے کے لیے گناہوں کی آگ تو نہیں بھیجی؟ درخت لگا کے پھر اس کو پانی بھی لگانا ہوتا ہے، اس کو بیماریوں سے بچانا بھی ہوتا ہے۔ تو پانی لگانا اور بیماریوں سے بچانا یعنی ریاکاری نہ کرنا، اور جو اس بچانے کے حوالے سے، نیکی کے بچانے کے حوالے سے اعمال ہیں، جیسے مطلب برائیوں سے بچنا، محفوظ رہنا، کیونکہ بہت ساری برائیاں ایسی ہیں کہ جو نیکیاں کھا جاتی ہیں، جس سے عمل حبط ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، اتنے سارے عمل حبط ہو جاتے ہیں۔ مثلا ایک برائی ایسی ہے کہ جس سے ساری نیکیاں، جس کی کوئی جو برائی کر رہا ہوتا ہے، برائی کرنے والے کی نیکیاں جس کی برائی کی جا رہی ہے ادھر چلی جاتی ہیں، اور اس کی جس کی برائی کر رہا ہے اس کی برائیاں برائی کرنے والے کی طرف منتقل ہو جاتی ہیں۔ ایک بندے نے ایک بندے کی غیبت کی، گیلا کیا، غیبت جس کو بالکل ہم لائٹ لیتے ہیں غیبت کرنے کو، غیبت کی، غیبت سچی بات کو کہتے ہیں، لیکن اس کی پشت کے پیچھے تنقیص کے طور پر بیان کرنا، نقص کے طور پر بیان کرنا غیبت کہلاتا ہے، تاکہ لوگ ہنس پڑیں یا اپنا ذہن میں اس کا مقام گرا دیں۔ یہ ہوتا ہے غیبت۔ ہوتی سچی بات ہے، اس میں ہوتی ہے، یہ نہیں کہ اس میں نہیں ہوتی، ہوتی ہے اس میں، لیکن اس کو تنقیص کے طور پہ بیان کرنا یہ غیبت کہلاتی ہے۔ اللہ اس کی اجازت نہیں دیتا، اور وہ سخت جملہ ہے قرآن مجید میں کہ بعض کی غیبت نہ کریں۔ ایحب ان یاکل لحم اخی میتا، کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے کہ جو اپنے بھائی کا، مردہ بھائی کا گوشت نوچے؟ کیا تم پسند کرو گے اس بات کو؟ فکرہتموہ، تم ناپسند کرو گے کہ ہم مردہ بھائی کے گوشت کو کھائیں۔ اللہ فرماتا ہے جب تم بعض کی غیبت کرتے ہو تو گویا مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہوتے
تو سخت گناہ ہے نا، تو اللہ نے ایسی تعبیر سے قرآن بنا کے نازل فرمایا۔ تو جو بندہ غیبت کرتا ہے، ایک بندے نے کسی کی غیبت کی تو وہ اسے مٹھائی کھلانے کے لیے آ گیا، اسے پتہ چلا کہ وہ بندہ میری غیبت کرتا ہے، اس نے اسے مٹھائی پیش کی۔ کیا وجہ ہے، کس لیے مٹھائی کھلا رہے ہو؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ میری غیبت کرتے ہیں، پس پشت میرے نقص ڈھونڈتے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ کون سی مٹھائی کھلانے کی بات ہے، میں غیبت کرتا ہوں اور آپ مجھے مٹھائی کھلا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا میں نے ایک روایت پڑھی ہے، اس کے بدلے میں میرا دل چاہا کہ آپ کو مٹھائی کھلاؤں، کیونکہ روایت میں یہ ہے کہ جو جس کی غیبت کرتا ہے اس کی برائیاں لے لیتا ہے اور اپنی نیکیاں ادھر بھیج دیتا ہے۔ تو نے غیبت کر کے میری برائیوں کو قبول کیا اور اپنی نیکیاں مجھے دیں، مٹھائی کھاؤ۔ لہذا اپنی اگر نیکیاں کسی کو دینی ہیں اور اس کی برائیاں قبول کرنی ہیں تو اس کی غیبت کرو، بغیر تکلیف کے اس کی برائیاں ادھر آ جائیں گی اور آپ کی نیکیاں ادھر چلی جائیں گی۔ اور یہ کوئی مذاق والا جملہ نہیں ہے، یہ اس پہ متعدد روایات ہیں، علم اخلاق کی علماء نے اس پہ باب لکھے ہیں، اور یہ جملہ بھی موجود ہے کہ جب معاشر کا دن ہوگا نا، کچھ بندے پیٹیں گے، پروردگارا اس میں تو میرا حج نہیں ہے، اس میں تو میری زواری نہیں ہے، اس میں تو میری نماز شب کا ثواب نہیں ہے، اس میں تو میری خیرات و صدقات نہیں ہے۔ اور دوسرا بندہ کہے گا میرا اللہ میں نے تو کوئی قتل کیا ہی نہیں تھا، میں نے تو کوئی غلط کاری کی نہیں تھی، کہ اتنے بڑے بڑے جرم میرے نامہ اعمال میں۔ اس وقت بات کھلے گی، یہ نیکیاں والے کو کہا جائے گا جس نے تیری غیبت کی تھی اس کی نیکیاں ادھر آ گئی ہیں، اور جو برائیوں والا ہوگا اس کو کہا جائے گا تو نے چونکہ اس کی غیبت کی تھی اس کی برائیاں تیرے نامہ اعمال میں آ گئی۔ تو لہٰذا اپنے اعمال کی کتاب کو محفوظ رکھنا ہے کہ اس سے ایک تو نیکیاں مٹیں ہی نہ، دوسرا یہ ہے کہ اس سے نیکیاں نکل کے اوروں کے نامہ اعمال میں نہ چلی جائیں اور ان کی برائیاں ادھر نہ آ جائیں۔ یہ ہمیں کتابیں ہیں جو ہمارے یہ دونوں کتابیں بنا رہے ہیں، اور یہ ہم پڑھتے ہیں القاریہ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش۔ جب یہ کائنات ذرہ ذرہ بن کے اڑ جائے گی اور پہاڑ روئی کی طرح ہوا میں اڑ رہے ہوں گے، ختم ہو جائے گی یہ کائنات، اس دن کیا ہوگا؟ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، اگر ہمارا اعمال نامہ وزنی ہوا، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، پھر بڑی راضی اور مرضی زندگی ملے گی، پھر جنت نصیب ہو جائے گی۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اگر میرے نامہ اعمال سے نیکیاں نکل گئیں اور میرا نامہ اعمال نیکیوں والا ہلکا ہو گیا، برائیوں والا بھاری ہو گیا، تو فَأُمُّهُ حاویہ، پھر حاویہ جہنم کی ایک وادی ہے، اس میں چلا جاؤں گا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، تمہیں کیا پتا کہ وہ حاویہ ہے کیا؟ نار حامیہ، وہ ایک جلتا ہوا گڑھا ہے جس میں آگ بھڑک رہی ہے۔ اعمال ہلکے تو یہ قرآن کے فیصلے، عدل کرو، عدل نہیں کرو گے تو پھر ظلم ہو جائے گا، اور جو ظالم ہوتا ہے اسے اللہ پسند نہیں کرتا۔ ان اللہ لا یحب الظالمین، ان اللہ یحب المقسطین، اللہ انصاف کرنے والوں کو، اللہ عدل کرنے والوں کو چاہتا ہے، اللہ ظالموں کو نہیں چاہتا۔ جو عدل نہیں کرتا وہ ظالم ہوتا ہے۔ لہذا عدل کرو، اپنے سے عدل کرو، سب سے پہلے اپنے آپ سے عدل کرو۔ جو بندہ گناہ کرتا ہے نا وہ اپنے پہ ظلم کرتا ہے۔ اب دعائے کمیل میں کیا پڑھتے ہیں؟ ظلمت نفسی، میں نے اپنے آپ پہ ظلم کیا۔
اقرار کر رہا ہوتا نا پروردگارا ظلمت نفسی وتجرأت بجہلی وسکنت الی قدیم ذکرک لی ومنک علیہ، تیرے احسان بہت تھے مجھ پہ، میں تجھے بھول گیا، میں نے جرت کی، تیرے احسانات کو پس پشت رکھا، تجھ جیسے بادشاہ کے سامنے جرت کر کے اپنے نفس پہ ظلم کیا۔ اقرار کر رہا ہوتا ہوں کہ میں جو گناہ کر رہا تھا تو اپنا ہی نقصان کر رہا تھا۔ کسی کے حق میں جب ڈاکہ ڈال رہا تھا تو اس کا حق تو لٹ ہی لٹ رہا ہے، لیکن نقصان زیادہ اپنا کر رہا ہوں۔ کبھی یہ اعضاء و جوارے بولتے بھی ہیں، ہمیں ان کے بولنے کا احساس نہیں ہوتا، اگرچہ کہ قیامت کے دن ہمیں احساس ہوگا۔ سورہ یاسین میں ہے نا کہ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، جب قیامت کا دن آئے گا تو ہم زبان بند کر دیں گے۔ یہ جو گوشت کا لوتھڑا یہاں بڑا بولتا ہے نا، مولا نہج البلاغہ میں فرماتا ہے نا کہ یتکلم بلحم، تعجب ہے اس انسان پہ جو ایک گوشت کے لوتھڑے سے بولتا ہے، زبان ایک گوشت کا لوتھڑا ہی ہے نا، اس سے وہ بولتا ہے، اور پھر یہ گوشت کا لوتھڑا جو یہاں چپ نہیں کرتا، جبکہ اللہ نے اسے 2 دروازوں کے اندر رکھا۔ باقی ہمارے اعضاء نسبتاً اتنے حفاظت میں نہیں رکھے گئے جتنا زبان کی حفاظت کے لیے اللہ نے اہتمام کیا۔ 2 دروازے لگا دیے، ایک دانتوں کا دروازہ، ایک ہونٹوں کا دروازہ، 2 دروازوں کے اندر زبان کو رکھا اور گوشت کا لوتھڑا بنایا، اور اسے بولنے کی طاقت دے دی، قوت گواہی اسے دے دی، اور قوت گواہی کی پاور اپنے پاس رکھی، چاہے تو وہ مجھ سے قوت گواہی چھین لے، چاہے تو مجھے نہ بولنے دے، لیکن چونکہ اس نے مجھے کچھ حد تک مختار بنایا اور مجھے فرمایا کہ تم ان باتوں میں مختار ہو، میں تمہیں آزمانا چاہتا ہوں، تو بہرحال یہ زبان بند ہو جائے گی۔ قیامت کے دن زبانیں نہیں بولیں گی، کیا بولیں گے؟ ہاتھ بولیں گے، پاؤں بولیں گے، کبھی ہمارے خلاف بولیں گے، کبھی ہمارے حق میں بولیں گے۔ جو کچھ ہم ان ہاتھ پاؤں سے کماتے تھے، کرتے تھے، وہی بولیں گے، اور انسان پھر اپنے باڈی لینگویج میں، جو کہ زبان سے تو ان سے کچھ نہیں کہہ سکے گا نا، باڈی لینگویج میں ان سے بات کرے گا۔ جب باڈی بول رہے ہوگی تو باڈی میں ہی انسان ان سے مخاطب ہوگا کہ تم میرے تھے، اب میرے خلاف کیوں گواہی دے رہے ہو؟ اس وقت یہ ہاتھ پاؤں کان جسم کہے گا تو نے تو الٹا ہمارے اوپر ظلم کیا، اللہ نے تیری پاس امانتاً مجھے دیا تھا، ہاتھ کہیں گے، پاؤں کہیں گے کہ میری حفاظت کر، ان کو ان کاموں میں استعمال کر، ان کو ان کاموں میں استعمال نہ کر، تو نے ہمارے اوپر ظلم کر کے آج ہمیں جہنم کی طرف جلانے کے لیے لے جا رہا۔ ہر اعضاء ایک حق رکھتا ہے میرے اوپر۔ اب میں اپنی انگلی کاٹ سکتا ہوں، ہاں ہے تو میری، لیکن کاٹ نہیں سکتا، کاٹوں گا تو کیا ہو جائے گا؟ جرم ہو جائے گا، اور اس کا میرے اوپر بھی دیت آ سکتی ہے۔ اور کی انگلی کاٹنے کی دیت اپنی جگہ ہے، لیکن آپ کا گلا کاٹنا، اپنے آپ کو مار دینا، اپنے اوپر ظلم کرنا، اس کی بھی اجازت نہیں ہے، اس کی بھی سزا ہے۔ تو پتہ چلا کہ میں اتنا آزاد نہیں ہوں جتنا اپنے آپ کو سمجھ رہا ہوں، لہٰذا اپنے سے بھی عدل کریں، معاشرے میں بھی عدل قائم کریں۔ حضرت نے ارشاد فرمایا عدل ساعت افضل 70 عبادتاً سنہ، فرمایا جو ایک لحظے کا عدل کرتا ہے وہ 70 سال کی عبادت سے زیادہ ثواب کما لیتا ہے۔ ایک لحظے کا عدل 70 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ افضل پتہ نہیں کتنا افضل ہے، وہ تو پروردگار ہی جانتا ہے۔ تو 70 سال بندہ عبادت کرے اور ایک لحظہ عدل کرے تو یہ ایک لحظے کا عدل 70 سال کی عبادت پہ بھاری ہے۔ باواز بلند صلوات پڑھیں، صلی علی محمد علیہ۔ ہمیں اپنی زندگی سے بھی عدل کرنا ہے، یہ نہیں
یہ جو گزر رہی ہے، ایک سانس لیتے ہیں، ایک قدم ہے جو ہمارا موت کی طرف چلا جاتا ہے، سانس ایک قدم ہے جو موت کے قریب ہمیں کر رہا ہے۔ سب سے اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ آپ کے قیمتی ترین چیزوں میں سب سے قیمتی ترین چیز کیا ہے، تو جواب یہ آئے گا کہ زندگی۔ زندگی سب سے قیمتی ترین چیز ہے، اس لیے کہ زندگی پہ ہر قیمتی ترین چیز لائی جا سکتی ہے، لیکن زندگی کسی قیمتی چیز پہ نہیں لگائی جا سکتی۔ زندگی بچانے کے لیے سب کچھ قربان کیا جا سکتا ہے، لیکن دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس پہ زندگی قربان کر دی جائے۔ دنیا میں یہی نباتات، جمادات، حیوانات ہی ہیں نا، ان میں سے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جن پہ زندگی قربان کی جائے۔ 5 مربع رقبہ ہے، سارا لٹا جا رہا ہے، جا کے قربان ہو جاؤں 5 مربع بچانے کے لیے؟ نہیں۔ ہاں، حفاظت مال کی ضروری ہے جتنی حد تک، لیکن انسان کی جان کی قیمت سے زیادہ ہے۔ تو انسان کی جان قیمتی ہے، اور یہ انسان کی جو زندگی ہے یہ کس سے بنتی ہے؟ سالوں سے، مہینوں سے، دنوں سے، منٹوں سے، سیکنڈوں سے۔ یہ منٹ، سیکنڈ، دن، سال، گھنٹے مل کے ہماری زندگی بنتی ہے، اور یہ جو قیمتی ترین زندگی ہے اس کی حفاظت اور اس زندگی سے عدل۔ ابھی آپ آئے بیٹھے ہیں نا، 1 گھنٹہ تو آپ یہاں ادھر دیں گے، تو یہ 1 گھنٹے کے بارے میں مجھ سے بھی پوچھا جائے گا، آپ سے بھی پوچھا جائے گا کہ 1 گھنٹہ آپ نے ضائع کیا یا اس 1 گھنٹے میں کچھ پایا؟ اگر کچھ کھویا تو پھر ہمیں سخت جواب دینا ہوگا، اس کا ہمیں عذاب بھگتنا ہوگا۔ کچھ پایا تو یہ پھر کامیاب زندگی ہے۔ تو لہٰذا اللہ کے گھر میں بیٹھ کر ہم سوچیں اور سمجھیں اور اپنے نام اعمال کی طرف متوجہ ہوں، اپنے اعمال کی طرف، اپنے حرکات و سکنات کی طرف متوجہ ہوں کہ ہم کیا کھو رہے ہیں، ہم کیا پا رہے ہیں، ہم زندگی کو کہیں ضائع تو نہیں کر رہے۔ فیس بک کھولتے ہیں، بیٹھے رہتے ہیں، یہ انگوٹھا چل رہا ہے، ہاں وہ انگوٹھا جو چل رہا ہے، پتہ نہیں کیسے کیسے مناظر آ رہے ہیں، کہیں رک جاتا ہوں، کہیں ٹھہر جاتا ہوں، کہیں نہیں رکتا، اور اسی پہ بیٹھا ہوں، اور کبھی تو اول وقت کی نماز بھی اسی میں ضائع کر دیتا ہوں، کبھی بڑے بڑے کام بھی اسی پہ چھوڑ دیتا ہوں۔ تو اس طرح کے یعنی ہر کام میں بے رہ روی، ہر کام میں حد سے بڑھ جانا، تجاوز کر جانا، یہ انسان کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال جہاں مجھے یاد آ رہا ہے کہ حضرت سلیمان ابن داؤد علیہ السلام، جن کو اللہ نے تخت سے نوازا تھا اور بہت بڑی حکومت انہیں عطا کی تھی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے 706 مہینے، 700 سال 6 مہینے حکومت کی تھی۔ یہاں تو 6 مہینے کے بعد ہی پاؤں کھینچے جانا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن حضرت سلیمان ایسے بادشاہ تھے جو 700 سال 6 مہینے صرف حکومت کی، ان کی زندگی لمبی تھی۔ تو جو 750 سال حکومت کر رہے ہیں، اور پھر حکومت کیسی ہے؟ اللہ نے پوری دنیا اور کائنات ان کو مسخر کر کے دے دی۔ یہ ہوا آپ کے تابع ہے، یہ جن آپ کے تابع ہیں، یہ چرند آپ کے تابع ہیں، یہ پرند آپ کے تابع ہیں۔ مطلب جو ظاہری نظر آنے والی مخلوق ہے وہ بھی تابع ہے، جو نظر نہیں آتی وہ بھی تابع ہے۔ اتنا بڑا بادشاہ ہے، جن تابع ہیں۔ اور حضرت کا جو لشکر، جب حضرت کا تخت چلتا تھا نا، تو حضرت کا لشکر 100 کوس میں ہوتا تھا۔ 100 کوس، ایک کوس ہوتا ہے 20 میل کا، 20 کلومیٹر نہیں، 20 میل کا، اور 2000 میل۔ مولانا فرمان صاحب ترجمہ میں لکھتے ہیں کہ اس کے حاشیے میں کہ 100 کوس ہوتا تھا، یعنی 2000 میل، 25 کوس انسان ہوتے تھے، 25 کوس جن ہوتے تھے، 25 کوس چرند پرند ہوتے تھے، اور 25 کوس حیوانات ہوتے تھے جو حضرت کے ساتھ تابع تھے چلنے میں، اپنی مرضی کی حرکت نہیں کر سکتے تھے۔ حضرت حرکت کرتے تو کرتے، حضرت کے ارادے سے وہ رکتے، اور حضرت کی مرضی کے بغیر کوئی پرندہ اپنے پر بھی نہیں ہلا سکتا تھا۔
اور ایک دو پرندوں کی بات نہیں ہے، 25 کوس، 25 کو 20 سے ضرب دو، 400 تقریباً بنتے ہیں، 500. تو یہ جو 400-500 میل تک صرف پرندے ہوتے تھے، وہ حضرت کی اجازت کے بغیر پرواز نہیں کر سکتے تھے. جیسے آپ نے قرآن کے فیصلے کے مطابق، قرآن کے اعلان کے مطابق دیکھا کہ ایک ہدہد اپنی مرضی سے ذرا سائیڈ لگا گیا کہ اس شہر کو بھی دیکھتا جاؤں کہ یہ شہر سبا کیسا ہے کہ جس کے لوگ سورج کو پوج رہے ہیں. وہاں گئے تو دیکھا کہ ایک شہزادی ہے کہ جو بادشاہ بنی ہوئی ہے، اس کا بڑا تخت ہے اور اس کے نیچے افسر مشیر یہ سب کچھ وزیر ہیں. اس کی ایک شہزادی کی وجہ سے یہ سارا ملک سبا چل رہا ہے اور وہ سورج کی عبادت کر رہے ہیں. لیکن حضرت کو پتہ چل گیا کہ ہدہد نہیں ہے، فرمایا اس کو لے آؤ، اگر وہ کوئی شرعی عذر نہ لا سکا تو میں اسے ذبح کر ڈالوں. تو بہرحال یعنی ہدہد کو پکڑا گیا پھر، اور اس سے حضرت نے باتیں کی اور اس سے کام لیا. تو حضرت سلیمان علیہ السلام ایک بڑے تخت کے مالک تھے، ہوا ان کے تابع تھی، اور ان کا تخت ہوا کی دوش پہ چلتا تھا، زمین پانی پہ نہیں، ہوا کی دوش پہ چلتا تھا. اور اس کا جو چلنا اور اس کی سپیڈ رفتار تھی وہ حضرت کا ارادہ تھی. اتنا تیز چلو، ادھر چلو، یہ وہ کوئی ڈرائیور نہیں بیٹھا تھا اس پہ، وہ حضرت کے ارادے سے حرکت کرتا تھا اور بھاگتا اور چلتا تھا حضرت کا تخت. اور آج اگر آپ کہیں کہ جی ہوائی جہاز تو ہوا میں اڑ رہے ہیں، بھائی یہ انجن اور ہیلی کاپٹر، انجن اور تیل اور پیلٹ کے سہارے سے چل رہے ہیں. لیکن جو حضرت کا تخت تھا، نہ اس کو کوئی پیلٹ تھا، نہ کوئی اس کے اندر انجن تھا، نہ اس کے اندر کوئی ہائی سپیڈ تھی، وہ حضرت کا صرف ارادے سے چلتا تھا. جس کا لشکر اتنا ہوگا اس کا تخت کتنا بڑا ہوگا، اور وہ چلتا تھا. اور حضرت روایت میں ملتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے 19 بیٹے عطا کیے تھے. آج تک تو 19 تک جانے کا کوئی سوچتا ہی نہیں ہے کہ 19 بیٹے میرے ہو جائیں. تو بہرحال اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو 19 بیٹے عطا فرمائے تھے. اور جب حضرت داؤد علیہ السلام کی رحلت کا وقت قریب آیا تو ہر بیٹا چاہتا تھا کہ میں بابے کی مسند کا وارث بنوں. اور حضرت داؤد علیہ السلام کو چھوٹے پیغمبر نہیں تھے، وہ بھی صاحب شریعت اور صاحب اقتدار نبی تھے. حضرت داؤد علیہ السلام بھی حکومت کے مالک، ایک بڑی حکومت کے مالک پیغمبر ہو گزرے، اور صاحب معجزہ بھی تھے، صاحب کتاب بھی تھے، صاحب شریعت بھی تھے. ان کا دربار تھا، ان کے وزیر مشیر سب کچھ جو ایک درباروں میں ہوتا ہے، وہ حضرت کے ساتھ کچہری لگتی ہے اور حضرت کے ساتھ بیٹھتے تھے. وہ سب ایک بہت بڑے پیغمبر تھے. تو حضرت داؤد علیہ السلام کی جب رحلت کا وقت قریب ہوا تو اللہ نے ان بیٹوں کے فیصلے کے لیے جو چاہتے تھے کہ ہم بابے کی مسند کے اوپر بیٹھیں، چونکہ 19 بیٹے تھے اور مسند نبوت اور رسالت کوئی میراث کی طرح تقسیم تو ہونے والی نہیں کہ ان کو بیٹوں میں تقسیم کرو حصوں کے مطابق. لہذا اللہ نے ایک لفافہ نازل کیا آسمان سے، اس میں 9 سوال تھے. فرمایا کہ میرے نبی داؤد علیہ السلام اس کو کھولو، اس میں جو سوال ہیں وہ کرو، جو بیٹا آپ کے ان سوالوں کے جواب دے گا وہ آپ کی مسند کا وارث قرار پائے گا. جو جاگ رہا ہے وہ اونچا نعرہ حیدری. اللہ اکبر. اللہم صلی علی محمد. بھئی یہ 19 کے 19 نبی کے بیٹے تھے نا، نبی کے بیٹے. اس روایت اور اس سے تفسیر کے مطابق نبی کے بیٹے بھی نبوت کی مسند کے وارث نہیں بن سکتے جب تک ان کے سینے میں اللہ کا علم کا دیا ہوا نور موجود نہ ہو. اگر کوئی کہے کہ فلاں فلاں تھا اور فلاں کا فلاں رشتہ تھا، بھائی یہاں تو سورا اور سالہ ہونا اپنی جگہ، یہاں تو بیٹے بھی اس وقت تک مسند پہ نہیں بیٹھ سکتے جب تک اللہ کے علم کا دیا ہوا نور نبوت موجود نہ ہو. یہاں تو اور رشتے اپنی جگہ، بیٹے بھی اس مسند پہ نہیں بیٹھ سکتے، اس لیے کہ علم بھی تو مختلف قسم کا ہوتا ہے. جیسے حضرت نے فرمایا تھا
کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس شہر کا دروازہ ہے۔ کیا فرمایا تھا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ ڈگریاں کوئی ایک طرح کی ہوتی ہیں؟ نہیں، کوئی چھوٹی ڈگری ہے، کوئی بڑی ڈگری ہے، کوئی میٹرک کیا ہے، کوئی پرائمری کیا ہے، کوئی مڈل کیا ہے، کوئی اوپر کالج کی، کوئی یونیورسٹیز کی ڈگریز ہیں نا۔ تو کیا آکسفورڈ کی ڈگری والا حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی مسند پہ بیٹھ سکتا ہے؟ یا لندن کی ڈگری والا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مسند پہ بیٹھ سکتا ہے؟ پاکستان کی یونیورسٹیز کی ڈگری والا کیا سید الرسل کی مسند پہ بیٹھ سکتا ہے؟ جتنی بڑی یونیورسٹی کی کتنی ڈگریوں کا انبار ہی کیوں نہ ہو، یہ دنیاوی علم ہے، یہ اس نبوت اور رسالت کی مسند کے بیٹھنے کے لیے ناکافی ہیں۔ اس لیے حضرت نے فرمایا تھا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، جس علم کا میں شہر ہوں اس علم کا علی دروازہ ہے۔ اگر میں یہاں فقط کوئی خاص علم کی بات نہیں ہو رہی تھی، کوئی فقط ریاضی الجبرے کی بات نہیں تھی، کوئی سائنس فزکس کی بات نہیں تھی، کوئی کیمسٹری بایو کی بات نہیں تھی، کوئی فقہ اور تفسیر کی فقط بات نہیں تھی، بلکہ رسول فرمانا چاہتے تھے جس علم کا اللہ نے مجھے شہر بنایا ہے، چاہے اس میں ریاضی ہے یا الجبرا ہے، چاہے اس میں فقہ ہے یا تفسیر ہے، چاہے اس میں جو بھی علم ہے، اور کون سے علم ہے جس کا مدینہ رسول نہیں ہے؟ کون سا علم ہے، کون سا وہ علم کا شعبہ ہے کہ جس کا مدینہ رسول نہ ہوں اور اس کا دروازہ علی حیدر قرار نہ ہوں؟ تو ہر علم کا دروازہ علی شیر خدا ہے، اور ہر علم کا باب مدینہ حضرت سید الرسل ہیں۔ اس لیے یہ فیصلے جو مسند نبوت اور رسالت کے ہیں، یہ عہدہ الہی ہیں، اور اس پہ اللہ خود فیصلہ فرماتا ہے۔ اور وہاں بھی حضرت داؤد علیہ السلام ایک نبی تھے، پیغمبر تھے، رسول تھے، ان کو حکم ہو جاتا کہ بیٹوں کا امتحان لے لو علم نبوت سے، پیپر خود بنا لو، لیکن پیپر خود بنانے کی اجازت نہ ملی۔ پیپر آؤٹ بھی بچوں کے سامنے کرو، لفافہ بند تھا، اندر 9 سوال تھے، 9 کے 9 حل کر کے 100% نمبر لینے تھے، اور تب اس مسند پہ بیٹھنے کا فیصلہ ہونا تھا۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام پہ جب لفافہ نازل ہوا نا، تو حضرت نے دربار سجایا، سارے لوگ اکٹھے ہو گئے، کچہری سج گئی۔ دیکھیں، حضرت داؤد علیہ السلام کی مسند کا فیصلہ ہو تو وہ تو ہو کھلے بازار میں، اگر سید الرسل کی مسند کا فیصلہ ہو تو ایک چھت تلے 4 آدمی جمع ہو جائیں، ہو جائے گا فیصلہ۔ ابھی حضرت داؤد علیہ السلام حضرت سید الرسل سے کیا، وہ تو بہت چھوٹے پیغمبر ہیں ان کی نسبت، لیکن حضرت قرآن تو ہمیں واضح فرما رہا ہے کہ جب داؤد علیہ السلام کی مسند کا فیصلہ ہو تو وہاں تو ایک سیل بند لفافہ نازل ہو، اور اس لفافے کے پیپر کے حل کرنے کے لیے کھلی عام کچہری لگے، دربار سجے، اس میں بنی اسرائیل کے بزرگان کے سامنے بچے امتحان دیں، اور ان امتحانوں میں، اس امتحان میں جو کامیاب ہوگا وہ اس مسند پہ بیٹھے گا۔ تو لہٰذا حضرت داؤد علیہ السلام کوئی چھوٹے پیغمبر نہیں تھے، صاحب شریعت بھی تھے، صاحب کتاب بھی تھے۔ کون سی کتاب داؤد علیہ السلام پہ نازل ہوئی؟ اونچا بولو، زبور۔ کل کتابیں کتنی ہیں؟ 4۔ سب سے پہلی کتاب تورات جو موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام پہ نازل ہوئی، دوسری کتاب زبور جو داؤد علیہ السلام پہ نازل ہوئی، تیسری کتاب انجیل جو حضرت عیسیٰ روح اللہ پہ نازل ہوئی، چوتھی کتاب قرآن مجید فرقان حمید جو حضرت سید الرسل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اور یہ چاروں کتابوں کا، اس کے علاوہ صحف انبیاء بھی تھے، صحف ابراہیم و موسیٰ جیسے سورہ اعلیٰ کے اندر ہیں، 102 صحیفے آئے، 30 صحیفے حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ آئے جو ان کتابوں کے اندر ہم ان کا نام نہیں ہے، صحف آئے بس۔ حضرت ادریس پہ آئے، حضرت شیش پہ آئے، 120 کتابیں نازل ہوئیں آسمان سے، تو ان میں 4 مشہور ہیں۔ تو یہ جتنے صحف انبیاء تھے، یا قرآن کے علاوہ تورات زبور انجیل ہے، تو روایت کے مطابق ان ساروں کا علم قرآن میں موجود ہے،
तौरात का, ज़बूर का, इंजील का, सूफ़ अंबिया, सारों का इल्म कुरान में मौजूद है। और रसूल फरमाए कि अली कुरान के साथ है और कुरान अली के साथ। हाँ, अली कुरान के साथ और कुरान अली के साथ। तो ये फरमान कब सही साबित हो सकता है कि जब अली शेर खुदा उस इल्म को जानते हूँ जो तौरात में था, जब उस इल्म से आगाही रखते हूँ जो ज़बूर में था, और उस इल्म से आशनाई रखते हूँ जो तो इंजील में था और सूफ़ अंबिया में था, तो मानना पड़ेगा। और अली हैदर करार ने साबित भी किया कि जो तौरात में है उसे मैं जानता हूँ, जो इंजील में है उसे मैं जानता हूँ, जो ज़बूर में है उसे मैं जानता हूँ, मेरे सीने में इन किताबों का इल्म मौजूद है। और फिर हज़रत ने ये दावा फरमाया कि लो सुन्नियत इल्म अल वसादा, अगर मेरे लिए मसनद इल्म बिछा दी जाए और अली उस पे टिक पे बैठ जाए, जलस्तुहा, उस सफादा पे बैठे, उस वसादा पे बैठे और फैसले करने के लिए बुलाए, तो हज़रत ने फरमाया अल हकम तो बैन अहल तौरात व तौरातहिम व बैन अहल इंजील ब इंजीलिहिम व बैन अहल ज़बूर ब ज़बूरिहिम व बैन अहल फुरकान ब फुरकानिहिम। हज़रत ने ऐलान फरमाया, आए तौरात वाले, अली तौरात से फैसले करेगा। हाथ बुलंद करके नारे हैदरी, ये हाथ बुलंद क्यों किया है आपने? भाई नामे अली जब रसूल ने लिया तो 2 हाथ बुलंद थे, और हाथ बुलंद करके कायनात को बता रहे थे नबियों के सरदार, जिसका मैं मौला हूं उसका ये हाथ देखो, अली मौला। कभी कहते हैं दोनों हाथ, कभी कहते हैं एक हाथ बुलंद करके। तो गदीर में कितने हाथ बुलंद हुए? 2 हाथ बुलंद थे ना, एक नबी का हाथ था, एक अली वली का हाथ था, दोनों हाथ बुलंद थे। और रसूल बोल रहे थे, अल्लाह बुलवा रहा था। अल्लाह चूँकि मोहसिन है, किसी का एहसान रखता नहीं। जंगे बदर में जब उज़्ज़ा लेके आया था अबू जहल, और उसने कहा था नहनो उज़्ज़ा, हमारे पास उज़्ज़ा है, तुम्हारे पास कोई उज़्ज़ा नहीं है। जब उसने ये नारा लगाया तो मौला मुकाबले में क्या के नारा लगाने लगे कि तुम कहते हो ना हमारे पास उज़्ज़ा है, तो मौला ने फरमाया अल्लाह मौलाना वला मौलाकुम, तुम्हारा मौला कोई नहीं है, अल्लाह हमारा मौला है। अल्लाह हमारा मौला है। तो उस वक्त जब मैदान बदर में अली मौला ने अल्लाह को मौला कहा, ये पहला मार्का था, पहला मैदान था। अब आखिरी मैदान जब इस्लाम का आया तो अल्लाह ने रसूल को रोक लिया, फरमाया आगे वालों को पीछे बुलाओ, पीछे वालों का इंतज़ार करो, हय्या अला खैरुल अमल की सदा लगाओ, इकट्ठे हो जाओ विलायत अली के ऐलान पे। जो आगे गया वो भी रह जाएगा, जो पीछे गया रहा वो भी गुमराह हो जाएगा। विलायत अली खैरुल अमल है, इस पे इकट्ठा करो। और मैं एहसान अली देना चाहता हूँ। कल कुफ़ार के मुकाबले में अली ने मुझे मौला कहा था, आज तू अपनी रिसालत बचाने की खातिर और उस एहसान को जो अली ने मुझ पे किया था उसको उतारने के लिए हाथ बुलंद करके चारों तरफ दिखा दिखा के बता दे मन कुन्तु मौला हो फहाज़ा अली मौला। तो अली मौला, तो अली मौला है, तो इसलिए हम हाथ बुलंद करके ये नारा लगाते हैं। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि सारी किताबों का इल्म अली के सीने में, और फरमा रहे आए तौरात वाले। और फिर मौला ये जुमला कहकर हमें वुसअते क़ल्ब अता कर रहे हैं, जब तुम कुछ बताने वाले बनो तो कंजूस न बनो इल्म के मामले में, दावत दो, आए जो आना चाहते हैं आए। ये मकतब अहले बैत है, यहाँ ईसाई भी कबूल किए जाएंगे, यहाँ यहूदी भी कबूल किए जाएंगे। बुला रहे हैं ना आए तौरात वाले। अगर कहते मैं उनकी बात ही नहीं सुनता दफ़ा हो जाए, नहीं कोई ऐसा लफ्ज़ है नहीं, आए तौरात वाले, तौरात से बताऊंगा। यानी उन पे अपनी बात मुसल्लत भी नहीं करना चाह रहे, तुम्हारी किताब से बताऊंगा। आए इंजील वाले, इंजील से बताऊंगा।
اے زبور والے زبور سے بتاؤں گا، اے قرآن والے قرآن سے بتاؤں گا۔ اور جو دوسرا دعویٰ کیا نا حضرت نے، فرمایا تورات سے، زبور سے، انجیل سے، قرآن سے بتاؤں گا۔ جو علی فیصلہ کرے گا، ہر کتاب بول کر کہے گی صدقتا یا علی، اے علی جو تو نے فیصلہ کیا ہے یہ حق اور سچ ہے اور اللہ نے مجھ میں لکھ دیا ہے۔ یہ علی مولا کا کوئی دعویٰ چھوٹا دعویٰ نہیں ہے، اور اس علی مولا حیدر کرار نے اس دعوے کو کر کے دکھایا۔ اور آج علی کے مسند کا وارث وہ ہو سکتا ہے، علی کا وارث وہ ہو سکتا ہے جو اس دعوے کو نبھائے۔ وہ امامت اور رسالت کا مسند کا وارث وہی ہو سکتا ہے جو اس دعوے کو نبھائے۔ کچھ لوگ تو ایسے بھی تھے جس سے آ کے کسی نے پوچھا اللہ کہاں ہے؟ آپ کو پتہ ہے اللہ کہاں ہے؟ بھائی سوال ہی صحیح نہیں ہے، جواب کیا؟ آپ جواب کے ڈھونڈنے چکروں میں لگ گئے، جواب دینے لگ گئے، سوال ہی صحیح نہیں ہے۔ کہاں تو اس کے بارے میں کہا جائے جس کی کوئی کیفیت ہو، جہاں تو اس کے بارے میں کہا جائے جس کے لیے کوئی مکان ہو۔ وہ تو نہ کیفیت رکھتا ہے اور نہ مقام رکھتا ہے۔ ہاں اگر کوئی جہل سوال کر بھی دے تو پھر اوپر نیچے نہیں ڈھونڈنا چاہیے۔ تو کسی نے کہہ دیا وہ تو اوپر ہے، ہاں تو اس نے کہا وہ اوپر ہے تو پھر نیچے نہیں ہے، تو کہا تم ہو ہمارے خلاف بات کرنے والے، جو آؤ تسلیم کرو، جو ملے اس کو لے کے چلے جاؤ۔ تو نے کہا یہ کیسا دربار ہے اور یہ کیسا علم کا دروازہ ہے جہاں کوئی بات ہی کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ تو پھر باب مدینۃ العلم پہ سلیمان لے کے آئے، کہا توحید سیکھنی ہے تو اس دروازے سے سیکھ۔ تو بہرحال علی حیدر کرار نے ہر ایک کو بتایا کہ اللہ کیا ہے اور اللہ کی ذات کیا ہے، اللہ کے افعال کیا ہیں، اللہ کے کام کیا ہیں۔ توحید بتائی، اور توحید جو پہلا خطبہ نہج البلاغہ کا ہے نا، اس کا فقط ترجمہ پڑھیں تو پتہ چلے گا کہ توحید جو علی شیر خدا نے بتائی ہے وہ کوئی مائی کا لال ایسا نہیں بتا سکتا۔ اس لیے کہ یہ ہستیاں توحید سے اتنی منسلک تھیں اور اتنا زیادہ لگاؤ رکھتی تھیں، اس لیے وہ بتانے میں حق بھی رکھتی تھی، اور حق بھی انہی کے تھا۔ باوجہ بلند صلوات پڑھیں، صلی علی محمد و آل محمد۔ حضرت نے ہر ایک کو، اور پھر فرماتے تھے ان ھذا لبحر جما، یہاں علم کا سمندر موجود ہے، یہاں علم کا سمندر بے قرار موجود ہے، آئیں مجھ سے پوچھیں علی بتائے گا۔ تو دربار سج گیا، اور اس میں حضرت داؤد علیہ السلام کی مسند کا فیصلہ ہونا تھا۔ اب جیسے میں نے عرض کیا چھوٹے نبی تو تھے نہیں، مزیر مشیر سب حضرت داؤد علیہ السلام کی رعایا، عوام بنی اسرائیل کے بزرگان سب اکٹھے ہو گئے۔ وہاں حضرت نے اپنے بیٹوں کو بلایا، اور 19 بیٹوں میں سب سے چھوٹا بیٹا حضرت سلیمان علیہ السلام تھا، اور کہتے ہیں کہ ان دنوں بھیڑ بکریاں چرایا کرتے تھے۔ پتہ چلا جب نبی کوئی مسند پہ بیٹھتا ہے اور حکمران ہو جاتا ہے تو وہ بیٹوں کو شہزادہ نہیں بنا دیتا۔ بڑے نبی بھی تھے اور ساتھ صاحب اقتدار نبی تھے، لیکن بیٹا کیا کر رہا ہے؟ بھیڑیں بکریاں چلا رہا ہے۔ پتہ نہیں اللہ کے اپنے کام ہیں، ہر نبی سے بھیڑیں بکریاں پہلے چروائیں۔ خود ہمارے سید الرسول نے بھی بھیڑیں بکریاں چرائیں یا نہیں چرائیں؟ چرائی ہیں۔ شاید یہ اس لیے کہ پہلے حیوانوں پہ کام کرو پھر انسانوں پہ کام کرنا۔ انسانوں پہ بھی کام کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے نا، تو پہلے چونکہ کچھ انسانی شکل میں حیوان بھی ہوتے ہیں نا، کوئی گدھ ہوتا ہے، کوئی بندر ہوتا ہے، کوئی خنزیر ہوتا ہے، کوئی کتا ہوتا ہے، انسانی شکلیں ہیں جو نبی امام کو نظر آتی ہیں، اور ان کی پوری ڈیٹیل موجود ہے۔ بندر کون ہوتا ہے، خنزیر کون ہوتا ہے، کتا کون ہوتا ہے، گدھ کون ہوتا ہے، چھپکلی کون ہوتا ہے، خرگوش کون ہوتا ہے، ملی مچھلی کون ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے اسی محفل میں ملی مچھلیاں بیٹھی ہوں، اسی مجلس میں ملی مچھلیاں آئی ہوئی ہوں، لیکن یہاں ملی مچھلیاں نظر نہیں، انسان نظر آ رہے ہوں۔ وہ اپنی نظر میں خوبصورت بن کے آئے بیٹھے ہوں کہ ہم تازہ شیو کرا کے آئے بیٹھے ہیں۔ تو لہٰذا یہ دین کی باتیں ہیں۔
جو تازہ شیو کراتا ہے یا بعد میں جب داڑھی منڈواتا ہے، معصوم کی نگاہ میں یہاں تجھے اور مجھے تو وہ انسان نظر آئے گا، لیکن معصوم اسے ملی مچھلی سے تعبیر کر کے دیکھیں گے۔ داڑھی منڈوا جتنا مرضی آتا ہے منڈوا، ہاں یہ کوئی مولوی کی باتیں نہیں ہیں۔ حضرت نکلے مسجد کوفہ میں مسجد کوفہ سے نکلے کہ آج میں کوفہ کے بازار کو حرام سے پاک کرتا ہوں، دیکھا تو ایک بندہ ہے جو ملی مچھلیاں بیچ رہا ہے۔ ملی مچھلی جانتے ہیں جن کو اوپر کوئی چھلکا نہیں ہوتا، سانپ کی طرح ہوتے ہیں، اس کے آگے مونچھیں ہوتی ہیں، وہ بیچ رہا ہے۔ حضرت نے فرمایا تو کون ہے؟ ایک مسخ شدہ قوم کو بیچنے والا، پھٹی ہوئی قوم نے بیچیندہ بتائیں۔ مولا میں تو مچھلیاں بیچ رہا ہوں۔ ہاں تمہیں پتہ ہے یہ مچھلیاں جو تو بیچ رہا ہے نا، یہ ایک قوم تھی جو گناہ کرتی تھی اور اللہ نے اسے مچھلی بنا دیا تھا، اور یہ فیصلہ ہے جو گناہ کی وجہ سے کوئی حیوان بنا وہ حرام ہوتا ہے، چاہے تمہیں جتنا اچھا لگے، کسی کو اچھا لگے، وہ حرام ہوتا ہے۔ جو مسخ شدہ پھر وہ تو مر جاتا ہے، اس کی مثل یا نظیر اللہ بعد میں کائنات میں چھوڑ دیتا ہے۔ لہٰذا ملی مچھلی کا بیچنا ہو تو انہوں نے کہا مولا کیا کرتے تھے وہ؟ مولا نے فرمایا داڑھی منڈواتے تھے، مونچھیں بڑھاتے تھے، اللہ نے ملی مچھلی بنا دیا۔ ہم کہیں گے ہم تو کئی دفعہ منڈوا چکے ہیں، ہم تو ملی مچھلی نہیں بنے۔ یہاں نہ بنو، یہاں تو زہرا کے لال کی محنتیں ہیں۔ نہج البلاغہ میں مولا نے فرمایا اللہ اس امت کو دو چیزوں کی وجہ سے عذاب سے بچائے ہوئے ہے، ایک سید الرسل کی ذات، دوسرا معافی مانگنا، الاستغفار۔ ہیں مستغفرین بالاسحار، کوئی ہم میں سے ہیں بہت سارے جو لوگ سو رہے ہوتے ہیں، وہ اللہ کے دروازے پہ معافی مانگ رہے ہوتے ہیں، میرا اللہ ہم گناہ گار ہیں۔ ان کے صدقے میں ہم بچے ہوئے ہیں کہ جو دنیا سو رہی ہوتی ہے تو وہ دستک دے رہے ہوتے ہیں۔ مستغفرین بالاسحار جو لوگ ہیں نا، وہ استغفار کرنے والوں کی وجہ سے ہم بچے ہوئے ہیں، یہ سید الرسل کی ذات کی وجہ سے۔ اور مولا فرماتے ہیں وہ جو امان تھی نا پہلی، سید الرسل کی شکل میں اللہ نے اسے اٹھا لیا ہے۔ اب ایک ہی امان ہمیں عذاب سے بچنے کے لیے بچی ہوئی ہے، وہ ہے استغفار۔ یہ کرونا اگر عذاب سمجھتے ہو نا تو استغفار بڑھاؤ، معافیاں مانگنا بڑھاؤ، استغفار زیادہ کیا کرو، اس لیے کہ یہ امان ہے عذاب کے سامنے۔ بس وقت ختم ہوا، انشاءاللہ کل اور چلوں گا۔ دیکھیں آج 4 محرم ہو چکی ہوئی ہے، کل سے عمر ابن سعد اپنی فوجیں لے کے زہرا جائیوں کو اپنے نرغے میں لے چکا ہوا ہے، فوجیں آنا شروع ہو چکی ہوئی ہیں، دستے دستے، گروہ گروہ، کوئی کسی کی سلاری میں آ رہا ہے تو کوئی کسی کی سلاری میں آ رہا ہے۔ ان 72 کو مارنے کے لیے کتنے ہزار اکٹھے کیے جا رہے ہیں۔ عزادارو مکہ چھوڑ دیا، مکے سے باہر 2 منزلیں کی تھیں کہ حضرت کو ایک آواز آئی، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ مولا نے جواب دیا وعلیکہ السلام یا اخی مسلم ابن عقیل۔ کون تھے مسلم ابن عقیل؟ مولا نے اسے اپنا سفیر بنایا اور لکھا، خط لکھا کوفیوں کے نام، 18,000 انہوں نے خط لکھے۔ حضرت نے اپنا سفیر بنا کے پہلے لکھا کہ یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا قابل بھروسہ چچا زاد بھائی ہے۔ پہلے بھائی لکھا، پھر اس کو کزن لکھا کہ یہ میرا بھائی ہے، اس کا ہاتھ میرا ہاتھ ہے، تم اس پہ بیعت کرو۔ مسلم کی عزت و عظمت، کہتے ہیں 4 خصوصیات تھیں حضرت مسلم میں جس کی وجہ سے سفیر حسین بنے۔ کوئی کم ہوتا نہیں ہے کہ حسین کا ہاتھ، امامت کا ہاتھ پہ ہاتھ بننا عام ہوتا نہیں ہے۔ پہلی خصوصیت یہ تھی کہ وہ وفادار تھے، ان سے بڑا وفادار کوئی۔ دوسری خصوصیت یہ تھی کہ وہ اہل البیت میں امامت کے بعد سب سے بڑے عالم تھے۔ امامت کے بعد اہل البیت میں جو علم والی ہستیاں تھیں ان میں حضرت مسلم بہت بڑے عالم تھے۔ تیسری بات یہ تھی کہ وہ شجاع بہت زیادہ تھے،
وہ شیر علی حیدر قرار تھے، شیر تھا، بڑے بڑے لشکروں پہ اکیلے حملہ کرنے والوں میں سے تھے۔ اور چوتھی بات یہ تھی کہ وہ جہاں شجاع تھے، دلیر تھے، وہاں زیرک تھے، زیرک، دانا، زیرک، اس کو جس کو آپ کہیں نا ایک کامیاب سیاست دان۔ نہیں آج کل ہمارے ہاں سیاست دانوں کی کوئی تو ان کے کاموں کی وجہ سے اچھی نظر میں ہم لوگ جو نیک لوگ ہیں ان کو نہیں دیکھتے کیونکہ وہ کام ایسے ہوتے ہیں، لیکن بہرحال ایک سیاست دانی اگر اس کو دیکھیں، زیرک ہونا، دانا ہونا، ایک کام کو معاملہ فہمی کے ساتھ لے کے چلنا، اس کو سیاست دان کہتے ہیں۔ تو حضرت مسلم بہت اچھے سیاست دان تھے، اس لیے حضرت نے انہیں اپنا سفیر بنایا، اور وہاں جا کے پہنچے اور فرمایا کہ ان کا ہاتھ میرا ہاتھ ہے۔ 10,000 کوفیوں نے حضرت کی بیعت کی۔ مسجد کوفہ بڑی مسجد، وہ حضرت کے پیچھے بھری ہوئی تھی جنہوں نے بیعت کی۔ اور جب عبید اللہ ابن زیاد مولا حسین علیہ السلام کے لباس میں مولا حسین علیہ السلام بن کے آیا کوفیوں کو دھوکہ دینے کے لیے، وہ جب آ گیا دارالعمارہ میں پہنچا تو اس نے اپنا وہ لباس جو ہاشمی لباس تھا وہ ہٹا کے اپنی نقاب کو ہٹایا اور کہا کہ میں یزید کا نمائندہ عبید اللہ ابن زیاد ہوں۔ اس نے کسی کو پھانسی دینا شروع کی تو کسی کا وظیفہ بند کرنا شروع کیا، اور اس طرح کے جو حکومتی ذرائع ہیں اور چالاکیاں ہیں اس نے مسلسل استعمال کی، یہاں تک کہ تھوڑے ہی عرصے میں دیکھا گیا کہ حضرت مسلم تنہا ہونے لگے۔ ایک شب تھی کہ مسجد بھری ہوئی تھی، صفیں ہی صفیں تھیں، نماز مغرب کے بعد کچھ صفیں بچ گئیں، نماز عشاء جب ختم ہوئی تو ایک صف بچی، جب نماز عشاء کی دعا ہوئی تو کچھ لوگ بچے، جب حضرت پیچھے مڑ کے چلنے لگے تو 2-3 بندے بچے، جب مسجد کوفہ کے دروازے پہ پہنچے تو کوئی بھی نہ تھا، تنہا مسافر۔ سفیر حسین کدھر جائے؟ اور یہ ایسی ہستیاں تھیں، یہ کوئی دنیا روپیوں پیسوں کی طرف سے کے لیے تو حکمرانی نہیں تھے۔ حضرت نے اپنی زرہ بیچی تھی اپنے خرچے کے لیے، 500 درہم کی، ادھار لیا تھا، زرہ تو بعد میں وصیت کی تھی کہ اس کو بیچ کے ادھار دینا، حضرت نے ادھار لیا ہوا تھا اپنا گزارا کرنے کے لیے 500 درہم۔ حضرت ہانی بن عروہ جو قبیلے کے سردار تھے وہ یقیناً بہت مخلص تھے، لیکن ان کو چھڑیاں مار مار کے دانتوں پہ اس ظالم کتے کے بیٹے نے، مرجانہ حرامزادی کے بیٹے نے، حرامزادے نے چھڑیاں مار مار کے منہ پہ اور لبوں پہ چھڑیاں مار مار کے حضرت ہانی بن عروہ کو شہید کیا تھا۔ اور حضرت مسلم کو حضرت ہانی بن عروہ کا گھر چھوڑنا پڑا تھا، اور گلی میں پھر رہے ہیں، کون ہے جو مسلم کے لیے سہارا بنے؟ کوئی سہارا نہیں بن رہا۔ بالآخر ایک جگہ دیکھا کہ ایک بڑھیا جس کا نام طوع ہے وہ کچھ دیکھ رہی ہے، کسی کے انتظار میں ہے۔ حضرت کو پیاس لگ چکی تھی، حضرت نے اس سے پانی مانگا، اس نے آگے ایک پیالے میں کاسے میں پانی دیا، وہ کاسا رکھنے گئی، واپس اپنے بیٹے کو پھر دیکھنے آئی تو دیکھا وہ جوان ویسے بیٹھا ہوا ہے گھر کے سامنے جو چبوترا تھا۔ اس نے کہا جوان، کوفے کے حالات صحیح نہیں ہیں اور رات کے اس وقت آپ کا میرے گھر کے سامنے بیٹھنا مناسب نہیں ہے۔ حضرت نے فرمایا کدھر جائے وہ جس کا بھرے کوفہ میں کوئی کدھر؟ اس نے کہا تو کون ہے جس کا بھرے کوفہ میں کوئی گھر نہیں ہے اور تو گلیوں میں پھر رہا ہے؟ اس وقت حضرت بیبیوں نے حضرت مسلم کا نام تو سنا ہوا تھا لیکن شکل تو نہیں دیکھی ہوئی تھی۔ اس وقت حضرت نے فرمایا انا مسلم ابن عقیل سفیر حسین ابن علی۔ وہ کانپنے لگی، ہاں مولا مجھے معاف کیجئے گا، آپ کا اپنا گھر ہے، آپ آئیے میں آپ کو ایک کمرہ دیتی ہوں، آپ اندر تشریف لائیں۔ انہیں مسلح بچھا کے کمرہ دے دیا اور حضرت کو کھانا پیش کرنا چاہا، لیکن حضرت نے فرمایا مجھے کھانے کی ضرورت نہیں ہے، بس پانی رکھ دو،
میں اللہ کی عبادت میں مشغول ہوتا ہوں۔ اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گئے۔ یہ شیر عقیل تھوڑی دیر کے لیے آنکھ لگی، کیا دیکھا؟ علی حیدر کرار آئے ہیں، چچا جعفر آئے ہیں، رسول خدا آئے ہیں۔ فرماتے ہیں او مسلم تیار ہو جاؤ، کل اب ہمارے مہمان ہوں گے۔ پتہ چل گیا کہ آج میری آخری رات ہے، ابھی تہجد کا ٹائم تھا۔ یہ محمد بن اشش کا دوست تھا، اس بڑھیا کا بیٹا۔ ماں نے اس سے قسمیں تو لیں کہ ہمارا کریم مہمان ہے، اللہ نے ہم پہ کرم کیا ہے، آل محمد کا مہمان ہمارا مہمان بنا ہوا ہے، لہٰذا ہمیں اللہ نے سعادت دی ہے، کسی کو بتانا نہیں ہے۔ لیکن اس کا اندر بہت خراب تھا، اس نے ماں سے قسم بھی اٹھائی، لیکن پھر بھی جا کے راتوں رات اپنے دوست کو بتایا، اس نے محمد بن اشش کو بتایا، اور عبید اللہ بن زیاد تک خبر پہنچی، اور 500 فوجی گھوڑوں پر سوار ہو کے طوا کے دروازے پہ آئے۔ جب گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز کو حضرت مسلم نے سنا نا، پھر لباس جنگ کو پہنا اور اس کا شکریہ ادا کیا۔ اس نے کہا مولا آپ اندر رہیں، کہا نہیں ہو سکتا ہے آپ کے گھر کو کہیں آگ نہ لگا دیں، تیرا شکریہ، تیری شفاعت کے ضامن ہم باہر آئے۔ 500 کا ایک نشانہ ہے، لیکن حضرت مسلم ابن عقیل کی شجاعت کو سلام۔ 500 کو بھیڑوں کی طرح بھگایا، سینکڑوں کو کاٹا اور کاٹتے چلے جا رہے ہیں مولی گاجر کی طرح، اور ان کے ظلم کا بھی سامنا کرتے جا رہے ہیں۔ بالآخر محمد بن اشش کو کہنا پڑا عبید اللہ بن زیاد اور فوج بھیج۔ اس نے کہا تجھے ایک بندے کے مقابلے میں 500 فوجی دیے اور تو کہتا ہے اور اگر تجھے عباس کے مقابلے میں بھیجا تو کیا کرے گا؟ اس نے جواب میں بھیجا کیا تو نے مجھے کوفہ کے کسان کے مقابلے میں بھیجا ہے؟ کیا تو نے مجھے کوفہ کے سبزی فروش کے مقابلے میں بھیجا ہے؟ یہ علی کا شعر ہے، مجھے اور فوج چاہیے۔ اور فوجیں آئیں، کوئی فوجی چھتوں پہ چڑھ گئے، کنوں کے ہاتھوں میں آگ تھی، کنوں کے ہاتھوں میں پتھر تھے، کنیں کے ہاتھوں میں نیزے تھے، کنیں کے ہاتھوں میں تیر، تلوار، پتھر، آگ برساتی لکڑیاں، یہ سارے ظلم حضرت مسلم ابن عقیل پہ کیے جا رہے تھے۔ لیکن شیر تھا جو بڑھ بڑھ کے حملے کر رہا تھا، اور کوئی قریب آ نہیں سکتا، جو آتا تھا وہ کٹا جاتا تھا۔ یہاں تک کہ روایت میں ملتا ہے حضرت جو حملہ کر کے پیچھے بڑھ رہے تھے تو پیچھے گڑھا کھودا گیا اور اس پہ خس و خساک ڈالے گئے۔ بالآخر جب اس گڑھے تک جا پہنچے تو اس گڑھے میں حضرت مسلم گر گئے، اوپر سے پھر بھی کوئی قریب نہیں آ رہا تھا، تو اس نے کہا اسے امان دو تب ان پہ اوپر قبضہ کر سکو گے۔ تو انہوں نے قسم اٹھائی کہ ہمیں اللہ کی قسم آپ کو امان ہے۔ حضرت نے ان سے عہد لیا، پھر حضرت اوپر گدھا ایک کھچر لایا گیا، حضرت کے اتنے زیادہ زخم لگ چکے تھے، اس کھچر پہ بیٹھے تو ایک ظالم بڑا، اس نے حضرت مسلم سے تلوار کو لے لیا۔ جب تلوار چلی گئی نا تو اس وقت حضرت مسلم رونے لگ گئے۔ کسی لانتی نے کہا مسلم جو بڑے کاموں کے لیے آتا ہے وہ روتا تو نہیں ہے؟ کہا میں اپنی جان کے لیے نہیں رو رہا، اپنے زخموں پہ نہیں رو رہا، میں تو رو رہا ہوں کہ میں نے لکھ دیا تھا مولا آ جائے کوفہ، اب کوفے کے حالات صحیح نہیں رہے، کوئی ہوتا جا کے بتاتا مولا کوفے نہ آنا، بہنوں بیٹیوں کو کوفے نہ لے آنا، میں تو اس لیے رو رہا ہوں۔ حضرت کو لے کے جایا گیا دربار عبید اللہ ابن زیاد میں، وہاں جا کے حضرت ایک جیسے شیر نڈر جوان کھڑا ہوتا ہے وہاں جا کے کھڑے ہو گئے، اگرچہ کہ بہت زخمی تھے، لیکن کسی نے حضرت مولا سجاد سے پوچھا تھا مولا حضرت مسلم ابن عقیل اہل البیت میں سے تھے، وہ بھی اس دربار کوفہ میں آئے تھے اور آپ بھی آئے ہیں، وہ تو بڑے نڈر ہو کے گردن بلند کر کے کھڑے تھے، لیکن آپ جب مسجد کوفہ اور دربار کوفہ میں آئے تو آپ کی گردن جھکی ہوئی تھی، آپ تو امام ہیں، وہ تو امام نہیں تھے، آپ کی جرأت و شجاعت تو زیادہ تھی لیکن آپ کی گردن کیوں جھکی ہوئی تھی؟ فرمایا جب ہمارے مسلم آئے تھے تو وہ تنہا تھے، ان کے ساتھ بہنیں بیٹیاں پھوپھیاں نہیں تھیں، جب میں آیا تو میرے ساتھ میری بہنیں بے مکنا و چادر بندھی ہوئی تھیں، میرے
میری غیرت مجھے اجازت نہیں دیتی تھی کہ آنکھیں اوپر کرو۔ اجرکم اللہ آزادارو، حضرت وہاں جا کے رکے۔ کسی نے کہا تو نے ہمارے امیر کو امیر کا سلام کہہ کے سلام کیوں نہیں کیا؟ وہ حضرت کا جملہ آج تک حضرت مسلم کو امیر مسلم بنا گیا۔ کہنے لگے مالی مال الامیر سوى الحسین، اس کائنات کے حسین کے علاوہ میرا کوئی امیر نہیں ہے، اگر میرا کوئی امیر ہے کائنات میں تو وہ حسین ہے۔ یہ جملہ اس لانتی کو بڑا سخت لگا۔ حضرت کو پیاس لگ رہی تھی، حضرت کے زخموں سے خون بہہ رہا تھا۔ جس کا خون بہے اس کا دل گھٹتا ہے، جس کا دل گھٹے اسے پیاس لگتی ہے۔ سامنے ایک سرائی اور گھڑا پڑا تھا، حضرت نے اشارہ کیا مجھے پانی دیا جائے۔ ایک ظالم نے تو بکواس کی، لیکن ایک نے کہا اپنے غلام سے پانی دے دو۔ پیالے میں جب پانی آیا، حضرت کے اوپر ایک تلوار ہونٹوں اور دانتوں پہ بھی لگ چکی ہوئی تھی، ایک دانت شہید ہو چکا تھا، ہونٹ کٹا ہوا تھا۔ حضرت جب پانی پینے لگے تو وہ خون پانی میں مل گیا اور وہ پانی مضاف ہو گیا۔ حضرت نے پانی اڈیل دیا، فرمایا دوسرا پیالہ لاؤ۔ دوسرا آیا تو دوسرا بھی خون آلود ہو گیا۔ جب تیسرا لائے تو تیسرا بھی وہی خون سے بھر گیا، اور کربلا کی طرف رخ کیا کہ جو اس راہ کا سفر کرنے والا اور مسافر ہوتا ہے اسے پیاسا ہی شہید ہونا ہوتا ہے۔ عزادارو اسی پیاس کے ساتھ کھڑے تھے کہ ظالم نے یہ کچھ باتیں کرنا شروع کی اور حضرت نے اس کا مسلسل جواب دیا، اور حضرت نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی ہے جو میری بات کو سنے، لیکن کوئی نہ اٹھا۔ تو حضرت عمر ابن سعد لانتی سے کہا کہ تیری کس حوالے سے ہمارے ساتھ تھوڑا بہت رشتہ داری ملتی ہے، میری باتوں کو بطور امانت سمجھ کے علیحدہ سن۔ اور عبید اللہ ابن زیاد نے لانتی سے کہا کہ جاؤ اگر تمہیں کہہ بھی رہے ہیں تو امانتاً ان کی باتیں سن لو، وصیتیں سن لو۔ وہ علیحدہ لے گئے حضرت اسے، اور اس سے فرمایا کہ میں یہاں مقروض ہو گیا تھا، میری زرہ کو بیچ کر میرا قرض اتار دینا، اور جب مجھے شہید کر دیا جائے تو میری لاش کو سنبھال کے دفن کر دینا۔ تیسری وصیت یہ ہے کہ کوئی قاصد بھیجنا جو جا کے مولا حسین کو بتائے مولا کا کوفے نہ آنا، آپ کا بھائی شہید ہو چکا ہوا ہے۔ عزادارو اس لانتی نے یہ سن کے آ کے فوراً بتا دی، اور عبید اللہ ابن زیاد جتنا حرامی تھا کہا تجھ سے بڑا خائن ہی کوئی نہیں ہے، اس نے تجھے امانت کہی ہے اور تو نے آ کے دنیا کی خاطر مجھے اس کی امانت بتا دی ہے۔ پاراس لانتی نے کہا کہ مسلم اب تجھے دارالامارہ کی چھت پہ لایا جائے گا اور وہاں تجھے کاٹ دیا جائے گا۔ عزادارو حضرت مسلم کو دارالامارہ کی چھت پہ لے جایا گیا۔ یہ سارا ماجرا حسین تو علم امامت سے دیکھ رہے ہوں گے، سیدہ زہرا تو یہ ماجرا دیکھ رہی ہوگی لا، جو چلی تھی جنت البقیع سے اس قافلے کے ساتھ رہنے کے لیے۔ عزادارو روایت میں ملتا ہے جب حضرت مسلم کو دارالامارہ کی چھت پہ جلاد لایا تو اس وقت حضرت نے وہاں سلام کیا، رخ کر کے جدھر مکہ تھا، جو حضرت مکہ سے نکل رہے تھے، مکہ کی طرف رخ کر کے فرمایا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، مولا میرا سلام ہو۔ مولا نے وہیں بیٹھ کے سلام کا جواب دیا۔ حضرت عباس نے پوچھا مولا کنہیں سلام کا جواب دے رہے ہو؟ کہا مسلم کا سلام آیا ہے، میں جواب دینے چلا ہوں۔ کہا کس کیفیت میں ہے؟ کہا آؤ میں تمہیں دکھاتا ہوں۔ دست امامت مولا عباس کے سامنے جو پھیرا، کیا دیکھا؟ حضرت مسلم کی گردن ہے، تلوار اٹھی ہوئی ہے۔ مولا عباس نے فرمایا مولا اگر آواز پہنچا سکتے ہو تو مجھے بھی پہنچا دو تاکہ میں حضرت مسلم کی مدد کو پہنچوں۔ عزادارو اس میں نے ایک عالم سے سنا، انہوں نے حضرت مولا حسین نے فرمایا عباس ذرا نیچے دیکھو۔ نیچے دیکھا تو ایک پردہ میں بی بی کھڑی ہوئی ہے جو کہہ رہی ہے مسلم آ جاؤ میں تمہیں سنبھالوں گی۔ عزادارو حضرت مسلم کے سر کو کاٹ دیا گیا۔
سر اور دھڑ کو اوپر سے پھینک دیا گیا۔ عزاداروں سر کو صدر دروازے پہ لٹکا دیا گیا۔ کچھ قصابوں نے بکرے لٹکائے ہوئے تھے، ادھر ان لانتیوں نے حضرت ہانی اور مسلم کا سر لٹکایا ہوا تھا، اور جو لاش اطہر تھی گھوڑے کے ساتھ باندھ کر کوفے کے بازار میں پھرائی جا رہی تھی۔ علمان دو بندے کوفہ سے آ رہے تھے، حضرت نے اسے راستے میں جب سامنے حضرت کے قافلے سے گزرنے لگے تو بلایا، فرمایا کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا کوفے سے آ رہے ہیں، کوئی خبر ہے؟ کہنے لگے بڑی دردناک خبر ہے، جب ہم چلے تو بازار میں مسلم و ہانی کی لاش کو پھرایا جا رہا تھا۔ حضرت نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ مسلم کے بھائیوں اور مسلم حضرت عقیل کی اولاد، تمہارا حصہ مل گیا ہے، تم اب چلے جاؤ۔ حضرت عقیل کی اولاد کھڑی ہوئی، کہا مولا ہو سکا تو ہم مسلم کا بدلہ لیں گے، ورنہ جس راستے پہ مسلم گئے ہیں ہم بھی اسی راستے پہ چل نکلیں گے۔ عزادارو پھر حضرت خیمے میں آئے، آگے بی بی زینب کبریٰ سے فرمایا اختی زینب، ہمارے ساتھ مسلم کی بچی سفر کر رہی تھی جن کا نام رقیہ بھی ملتا ہے، حمیدہ بھی ملتا ہے، عاتقہ بھی ملتا ہے، اس بچی عاتقہ کو بلاؤ۔ حضرت عاتقہ کو جب بلایا گیا حضرت نے وہاں بٹھایا جہاں سکینہ کو بٹھاتے تھے، سر پہ شفقت کا ہاتھ پھیرا، فرمایا بی بی سے بہن ہم نے فلاں جگہ گوشوارے خریدے تھے، لے آؤ۔ بی بی گوشوارے لے آئی، مولا نے گوشوارے پہنائے، آل محمد کی بچی تھی، سمجھ گئی میرے بابے کو خیر نہیں ہے، کہنے لگی ماموں یہ سلوک تو یتیموں سے کیا جاتا ہے، میرے بابے کو خیر ہے۔ کہا بیٹی آج کے بعد میں تیرا بابا ہوں، مجھے بابا کہہ کے بلایا کرو۔ عزادارو یہ سارا ماجرا سکینہ دیکھ رہی تھی، جو یتیم ہو جاتا ہے اسے گودی میں بٹھایا جاتا ہے، جو یتیم ہوتا ہے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا جاتا ہے، جو یتیم ہوتا ہے اسے گوشوارے پہنائے جاتے ہیں۔ قربان جب عصر عاشور سکینہ یتیم ہو گئی، دیکھ رہی ہوگی نا کوئی آئے گا میرے سر پہ ہاتھ رکھے گا، کوئی آئے گا مجھے گوشوارے پہنائے گا۔ ہاں آیا بابے کا قاتل شمر، جس نے آ کے تماچے بھی مارے، جو بابے نے یمنی دور پہنائے تھے وہ بھی کھینچ لیے۔ سکینہ کی آواز آتی تھی بابا بھی میرا مارا جائے، تماچے بھی مجھے مارے جائیں۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایا منقلب ینقلبون۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلى أصحاب الحسين اللهم ارزقنا زيارة الحسين اللهم ارزقنا شفاعة الحسين يوم الورود وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة
وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد أن تقضي حاجاتنا يا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين.